السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال فی موضع آخر انما بعثت معلما او کما۔ اسٹیج میں تشریف فرما یونیف تنظیم کے صدر رفیع الدین قدرلی صاحب اور دیگر ممبران اور اس جلسے میں تشریف فرما معزز مسلمان اور معزز خواتین، یہ میرے لیے ایک خوشی کا بھی موقع ہے اور ایک آزمائش کا بھی موقع ہے۔ خوشی اس بات پر کہ یہ جلسہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسبت سے منعقد کیا گیا ہے، اور پھر منوکولد پروادینو اریری، یہ جو عنوان ہے، ٹائٹل ہے، جس پر قریب 18-19 سال سے یہ تنظیم وہ مہم چلا رہی ہے تاکہ سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، اور اس زمانے کی ضرورت بھی ہے۔ تو مجھے بھی اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں تنظیم کا۔ آزمائش یہ ہے کہ پتہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو جو مجھے دیا گیا ہے کہ انسانی آزادی اور ترقی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں میں اس عنوان پر کما حق بات کر سکتا ہوں یا نہیں۔ جو بھی یہ کم علم حقیر فقیر آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بات کرے گا، آپ صبر اور ضبط کے ساتھ سنیں۔ آپ لوگ تو یہاں کی جو لوکل زبان ہے ملباری میں، اس زبان میں سننے کے عادی ہیں، اور میں ملباری بات تو کرتا ہوں، کر سکتا ہوں، سمجھتا بھی ہوں، لیکن سپیچ کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، اس لیے میں اردو زبان میں آپ سے بات کروں گا۔ میں نے ایک آیت شریفہ پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اور یہاں جو من کا لفظ استعمال کیا، احسان جتلانے کا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں، انعامات ہیں، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات آئی، دنیا میں بھیجے جانے کی بات آئی، تو اس پر اللہ نے من کا لفظ استعمال کیا۔ مننا، جیسے سنا ہوگا قرآن کریم میں ایک آیت ہے، الذین ينفقون فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کرنے کے بعد جن پر خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ احسان جتلانے کا معاملہ نہ کرے، احسان نہ جتلائے۔ میں نے آپ کے ساتھ فلاں موقع پر احسان کیا تھا، صدقہ کیا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، تو یہ من کا لفظ جو ہے احسان جتلانے کے لفظ میں آتا ہے، معنی میں آتا ہے۔ اللہ نے یہاں احسان جتلایا ہے، یعنی جتنے بھی احسانات، جتنے بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کی ہے، ان میں سب سے بڑا انعام مومنوں پر یہ کیا کہ ان کے ہی خاندان کے، ان کے ہی نسل کا اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جو آ کر کے کیا کیے، آ کر کے انہوں نے اللہ کے آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا اور قرآن کریم کی حکمت کی انہوں نے تعلیم دی اور پھر ان کا تزکیہ کیا۔ گرچہ اس سے پہلے وہ لوگ ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، جہالت میں تھے، لیکن اس جہالت سے، اس گمراہی سے اس نبی نے انہیں نکالا۔ جو انسانی آزادی کی بات آئی، ایک عنوان، انسانی آزادی مطلب کیا؟ انسانی غلامی کے مقابلے میں آزادی۔ جیسے ملک آزاد ہوتا ہے، ملک کبھی غلام ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی ظالم آ کر کے قبضہ کر لیتا ہے ملک پر، کوئی ڈکٹیٹر آ کر کے قبضہ کر لیتا ہے، امن اور چین کو کیا کرتا ہے؟ غارت کرتا ہے، برباد کرتا ہے انسانوں کو۔ تو ظالم باہر کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح ظالم اندر کا بھی ہوتا ہے۔ میں نے یہی سمجھا کہ انسان کی آزادی ملک کی آزادی میں نہیں ہے، کنٹری کی آزادی میں نہیں ہے۔ اصل انسان کی آزادی یہ ہے کہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، جہالت ہے، اس سے وہ کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے۔ اسی کو آزاد کرنے کے لیے اندر کی جو خرابیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، جہالت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے نبی آتے ہیں۔ جتنے بھی نبی آتے ہیں دنیا میں، ان کا مقصد لوگوں کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا اور اسی طرح دنیا کے جو کچھ بھی کام کاج ہے، محنت کے، یہ سب انسان کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کا مشن، انبیاء کا میدان، انبیاء جو محنت کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں پر کرتے ہیں، وہ لوگوں کے روح پر کرتے ہیں۔ ظاہری جو محنت ہے وہ تو انسان کی طبیعت ہے۔ انسان کو کوئی بھی پیغمبر نہ بھی آئے تب بھی انسان انجینئر بنے گا، بن رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا، بن رہا ہے، بنے۔ یہ علوم طبیعی ہے، اس کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی تو اس سے اوپر کی چیز لے کے آتے ہیں کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آتے ہیں، آدمی کو آدمی بنانے کے لیے آتے ہیں، اس کے اندر سے خرابیوں کو نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اصل انسان کی آزادی اسی میں ہے۔ آج دیکھو ہمارا ملک آزاد ہو کر کے 75 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، سمجھ رہے؟ کتنے لوگوں نے کتنی محنت کی ہوگی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، لیکن جتنی محنت ملک کو آزاد کرنے میں انہوں نے لگائی، اگر اس قوم پر محنت کرتے تو آج یہ کرپشن نہ ہوتا، آج یہ بد اخلاقی، جہالت، ظلم، فساد، رشوت کا جو بازار گرم ہے، یہ سب ہم کو دیکھنے میں نہیں آتا۔ آج محنتیں ہو رہی ہیں، اچھے اچھے پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے برج بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے کالجز بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اسکول بنائے جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ صفر ہے۔ کیونکہ جو انجینئر بن رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے۔ جو ڈاکٹر بن رہا ہے وہ ڈاکٹر نہیں، ڈاکو بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے کالجوں سے باہر فارغ ہو کر آتے ہیں، انجینئر بنتے، ڈاکٹر بنتے، نہ جانے کیا کیا بنتے، جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس میں بھی خاص کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی محنت کا، ان کے عمل کا جو کچھ بھی زور پڑتا ہے، ساری قوت، ساری انرجی وہ لوگوں کے دل کو بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے جو حالات چل رہے تھے آپ سب کے علم میں ہوگا، جہالت اتنی تھی، اتنی جہالت تھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ جو اللہ کے عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، طواف بھی کرتے تھے، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے، اور وہاں سے گھر جاتے، گھر میں ایک الگ بت رکھا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ سفر میں جاتے تو اپنے جیب میں بت کو رکھ کر کے لے کے جاتے۔ اس زمانے میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں، لوگ کاروں میں، بائکوں میں کہاں کے رکھتے ہیں اپنے بتوں کو، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اتنی جہالت تھی، اتنی جہالت تھی، سفر میں جاتے ہوئے اگر کوئی دوسرا اچھا پتھر نظر آتا تو اس کو لے کر کیا کرتے، پہلا جو رکھا ہوا ہے اس کو پھینک دیتے، وہ اچھے پتھر والا بت رکھ کر کے آگے بڑھتے۔ اتنی جہالت تھی۔ اپنے ہاتھوں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حقیر بنایا، پتھر، اس کی عبادت کرتے، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔
اور بد اخلاقی اتنی، اللہ حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اتنی بد اخلاقی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آج جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں یہ زمانہ کوئی علم کا زمانہ نہیں، یہ بھی جہالت کا زمانہ ہی ہے. آج لوگ کیا کم ہیں؟ آج کے لوگوں کے اندر جہالت کوئی کم ہے، بد اخلاقی کچھ کم ہے. اس زمانے بد اخلاقی اتنی تھی کہ لوگ بات بات میں لڑتے تھے، بات بات میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال جنگیں لڑتے تھے، سالوں سال لڑائی، دو خاندان میں لڑائی ہو جاتی چھوٹی چھوٹی بات پر. مرغی ایک کی مرغی دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، بس اس پر 50 سال 100 سال تک جنگیں. مرتے ہوئے وصیت کر کے جاتا تھا کہ مرا فلاں دشمن ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، ہاں ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اس طرح بول کر چل. اتنی سخت دل اتنا سخت ہو گیا تھا ان لوگوں کا. اب آپ ہی بتاؤ، سب سے زیادہ آدمی کو پیار اپنی اولاد سے ہوتا ہے. اولاد کے لیے آدمی تڑپتا ہے، وہ اولاد کو ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. بیٹی پیدا ہوتی زندہ کیا کر دیتے؟ دفن کر دیتے. اور بیٹا، اگر 4 بیٹے ہیں، اگر ان کو لگا کہ تنگی ہے، فائنینشیل بہت تکلیف ہے، معاشی حالت تھوڑا خراب ہے، 2 کو قتل کر دو، 2 کو مار دو، 2 کو باقی رکھو، کیونکہ 4 کو پالنے کی ہم اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. ہاں، غربت کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مر کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسی سخت دلی تھی ان کے اندر، رحم دلی بولنے کی چیز نہیں. اب آپ کچھ بتاؤ نا، جو اپنی اولاد پر رحم نہ کرے وہ اپنے بھائیوں پر کیا رحم کریں گے؟ وہ اپنے پڑوسیوں پر کیا رحم کریں گے؟ وہ باہر سے آنے والے مسافروں پر کیا مہربانی کریں گے؟ اتنی سخت دلی اور بدکاری ان کے اندر ایسی تھی کہ نکاح کے نام پر، اور پھر زنا الگ، نکاح کے نام پر الگ زنا کرتے تھے، الگ بدکاری کرتے تھے. مجھے بولنے بھی شرم آتی ہے، ایسی حرکتیں ان کے اندر تھی. شراب نوشی عام تھی، شراب نوشی عام. شراب کے نام اس زمانے میں 200 سے زیادہ تھے، 200 سے زیادہ شراب کے نام ہے. تو پیدا ہوتے ہی بچے کے گھٹی میں شراب کا قطرہ ڈالا جاتا تھا. جیسے اس زمانے میں مسلمان زمزم کا پانی ڈالتے ہیں، مسلمان اس زمانے میں شراب کا قطرہ ڈالتے تھے. پیدا ہوتے شراب نوشی اتنی عام. اور ڈکیتی، چوری کرنا، دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنا، مسافروں کے مال کو ہڑپ کرنا، ایسی بد اخلاق، بد کردار اور پھر بد معاش، جہالت سے بھری ہوئی قوم تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. 2 کام آپ نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں بھیجا گیا ہوں انما بعثت معلما، معلم بنا کر کے، تعلیم دینے والا، درس دینے والا، علم سکھانے والا، علم کی روشنی دینے والا، تاکہ جہالت تمہارے اندر سے دور ہو. اور پھر اخلاق مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. تمہارے اندر جو بد اخلاقی ہے، اس بد اخلاقی کو اچھے اخلاق میں بدلنے کے لیے میں آیا ہوں. تو آپ نے 2 چیزوں پر محنت کی. اس دل پر آپ نے ایک تو تعلیم کے ذریعے سے ان کو کیا کیا؟ جگایا. کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنے جھک رہے ہو؟ آپ نے تعلیم کے ذریعے سے کیا کیا. اور اس کے بعد مکارم اخلاق، اچھے اخلاق. اخلاق کا تعلق دل سے ہے، یاد رکھیں. اخلاق کا جو تعلق ہے دل سے ہے. دل میں رحم دلی، دل میں تواضع، دل میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، دل میں زہد، دنیا سے بیزاری. دل میں اچھے جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں اسی کا نام اخلاق ہے. جو دل سے آدمی کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی، ایک دوسرے کو نفع پہنچانا، ایک دوسرے کو نقصان سے بچانا، ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا، ایثار، غمخواری، یہ سب کیا ہے؟ اخلاق ہیں. عاجزی، ایک دوسرے کے سامنے عاجزی، اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا، یہ اخلاق ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق ان کا بنایا. خوف خدا پیدا کیا. لوگوں کے اندر ڈر نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا. کون پیدا کیا ہمارے کو معلوم نہیں تھا، کس کے سامنے جھکنا چاہیے معلوم نہیں تھا. ان کے دل کو بنایا کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، اس سے ڈرو، اس کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر محنت کی، ان کے اخلاق بنائے، انہیں تعلیم دی، تو ساری جہالت بھی دور ہو گئی، ساری بد اخلاقیاں بھی دور ہو گئی.
وہ صحابہ جو اتنے سارے بدماشیاں کرتے تھے بعد میں کیا بن گئے سب جانتے ہیں. جہالہ سے وہ ایسے صحابہ بن گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے جس کے بھی پیچھے تم چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ مقام صحابہ کو کیسے ملا؟ ایسے ہی نہیں ملا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, ان کے دلوں پر محنت کی. آج بد اخلاقی کے غلام بنے ہوئے ہمارے اندر ہم لوگ پیسے پر دھیان دیتے ہیں, گاڑی پر دھیان دیتے ہیں اور جائیداد پر دھیان دیتے ہیں. اپنے بچوں کی بھی تعلیم کے سلسلے میں بہت محنتیں کرتے ہیں, لیکن تربیت کے تعلق سے کوئی بھی محنت نہیں. اب یہ جو تعلیم کی بات آئی, تعلیم بولے تو وہ تعلیم نہیں جو ہم اسکولوں میں سیکھتے ہیں. اسکولوں میں جو سیکھتے ہیں نا, اس سے بس بچے پیسہ کمانے کا ٹرکس جانتے ہیں, بس اتنا ہی. ان کے اندر کیا نہیں آتا؟ اس علم سے, ان کے اس علم سے اللہ کا خوف نہیں آتا, اللہ کا ڈر نہیں آتا, ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, بڑوں کا ادب نہیں کرتے. وہ علم وہاں نہیں سکھایا جاتا, وہاں کیسے پیسے بنانا وہ سکھایا جاتا ہے. تو تعلیم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو. تمہارا رب کون ہے پہلے یہ معلوم کرو. جو علم رب العالمین کے تعارف سے خالی ہو وہ علم نہیں ہے, وہ جہالت ہے, آدمی کو جاہل بنا دیتی ہے. آج دیکھو ہمارے بچے کیا علم حاصل کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, ان کے اندر ادب ہے, تمیز ہے, بڑوں چھوٹے کی قدر ہے نہیں ہے. بچے بڑے بن رہے, میں نے کہا نا کالج سے پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں بدتمیز, بد اخلاق. کیوں؟ کیونکہ ان کو تعلیم جو ملی ہے قرآن اور شریعت کی تعلیم نہیں ملی ہے. ہاں, نبی جو علم لے کے آتے ہیں وہ اسکول والا علم نہیں ہے, وہ اللہ کا علم ہے جس سے رب کی پہچان ہوتی ہے, آخرت کا احساس پیدا ہوتا ہے, قیامت کے دن حساب کتاب کے دینے کا احساس پیدا ہوتا ہے. ایسا علم لے کے آتے ہیں, ایسا علم جس سے رب العالمین کا تعارف ہو. وہ علم نہیں جو ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اسکولوں میں پڑھنا منع نہیں ہے, پڑھیے پڑھائیے, لیکن دینی علم کے بغیر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر, ان کی لائی ہوئی تربیت کے بغیر آدمی بنتا نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے. انسان کی شکل میں درندہ بن جاتا ہے. ہاں, انسان کی شکل میں درندہ. آج لوگ جتنی محنت اپنے ظاہر پر کر رہے ہیں اندر پر نہیں کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ظاہر سے زیادہ اندر پر تھا. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین. اس میں صاف ہے یعلمہم الکتاب, تعلیم دیتے ہیں قرآن کی. کس کی تعلیم دیتے ہیں؟ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. قرآن کی تعلیم سے آدمی بنتا ہے. علم ایک روشنی ہے, لیکن اخلاق بھی ضروری ہے نا. اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ کرتے ہیں, پاک صاف کرتے ہیں ان کے دل کو, کپڑوں کو نہیں. آپ جا کر کے دیکھو قرآن کریم کی تفسیر, تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ تزکیہ مطلب ہوتا ہے دل کو صاف کرنا, بد اخلاقی سے صاف کرنا. گندگی, کون سی گندگی؟ اخلاقی جو گندگی ہے, حرص ہے, لالچ ہے, تکبر ہے, ہاں, ایک دوسرے کو کھا جانا, ایک دوسرے سے لوٹنا, پیسے کی لالچ, دولت کی لالچ, یہ سب بد اخلاقی ہیں. ایک دوسرے سے حسد کرنا, نفرت کرنا, دشمنی کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاقی ہے. اس سے صاف کرنے کے لیے نبی آتے ہیں. اللہ نے بتایا وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ کے نبی نے تزکیہ کیا, تعلیم دی. کیا ہوا؟ اس کے بعد اتنا بڑا مقام ان کو اللہ نے عطا فرمایا. تو میں یہ عرض کر رہا کہ انسان بنانے کے لیے آتے ہیں. آج نئے نئے منصوبے ہم جو بناتے ہیں, میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے, وہ بھی منق الادہ, کائنات کا, سارے عالم کا نبی, اس نبی کو جاننا ہے. وہ دنیا میں کیوں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم ان کے نام پر نعرے لگائیں, وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم خالی ان کی تعریف کر کے بات ختم کریں. سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, دلوں کو بنانے کی ضرورت ہے.
ورنہ ظاہر سے کچھ ہونے والا نہیں. میں یہ انسانی آزادی پہ بات کر رہا تھا. اسی انسانی آزادی، اسی میں گرفتار تھے لوگ. غلام کس کے؟ بد اخلاقی کے غلام. اللہ کے نبی نے اسے آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو اتنی ترقی ملی، اتنی ترقی ملی. وہی جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کے اوپر حکومتیں کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس زمانے کے فارس، روم، بڑے بڑے سپر پاور کہے جانے والے، وہ ان لوگوں کو ذلیل سمجھتے تھے. وہ بولتے تھے یہ اونٹوں کو چرانے والے، یہ بکریوں کو چرانے والے، یہ مینگنیوں سے کھیلنے والے، یہ بدمعاش، ڈاکو، کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی، ذلیل سمجھتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا ان کے دل پر. بعد میں کیا ہوا؟ صرف 13 سال کے عرصے میں عرب کنٹری ان کے قبضے میں آیا. اسلام کا پرچم عرب میں لہرایا. صرف 50 سال ہوئے، آدھی دنیا پر اسلام کے پرچم کو انہی لوگوں نے لہرایا جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ لوگ ضلال مبین، کھلے ہوئے گمراہی میں تھے، جہالت میں پڑے ہوئے تھے، بدکاری میں پڑے ہوئے تھے، بدمعاش تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون، وکلا وعد اللہ الحسنى. آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی، وہ کامیاب ہو گئے، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. اب جو ان کے پیچھے چلیں گے ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی. والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو ان کی اتباع کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہے. اتنا بڑا مقام صحابہ کو کیسے ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ملا. آپ نے جو تعلیم دی، آپ نے جو تربیت کی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ہمیں بھی ضرورت ہے جہاں ہمیں قرآن کی تعلیم، جہاں ہم بچوں کو بہت سارے تعلیم دیتے ہیں، ساتھ میں قرآن کی تعلیم بھی دیں، اس کو سمجھائیں اور اس کے بعد تربیت پر سب سے زیادہ زور دیں. تب جا کر ہم اصل میں آزاد ہوں گے. ورنہ باہر کے غلامی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیے، انگریزوں کو بھگا دیا، لیکن اندر ایک غلام ہے. اندر ہماری جو غلامی ہے، ہم نفس کی غلامی کر رہے ہیں، ہم پیسے کی غلامی کر رہے ہیں. ارے پیسے کے لیے اپنے باپ کو مارتا ہے، پیسے کے لیے اپنے بھائی کو مارتا ہے، پیسے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا آج کا انسان. یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و درہم. درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا. درہم دینار مطلب روپیہ پیسہ، روپیہ پیسہ. وہ کہتے ہیں نا، نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. لوگ پیسے کے لیے، یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے. آزادی اگر چاہتے ہیں تو پھر ایسے بد اخلاقی سے، بد کرداری سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. اور اس کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، سنت، آپ کی جو لائی ہوئی تربیت ہے، اس کے ذریعے سے ہم کیا بن سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیٹا انس، ان قدرت ان تمسی و تصبح. دیکھو بیٹا، تمہارے اندر اگر یہ ہو سکتے کہ تم صبح اور شام ولیس فی قلبک غش لاحد، ایسا تم صبح شام کر سکتے، تمہارے اندر قدرت ہے کہ تمہارے دل میں کسی بھی انسان کے معاملے میں غش نہ ہو. غش کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کا برا چاہنا. فرمایا اگر ایسا کر سکتے ہو ففعل، کرو. دل میں کسی کا بھی کینہ مت رکھو، کسی کا بھی برا سوچنا مت رکھو، کسی کو ڈاؤن کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، اس طرح کا گندا جذبہ مت رکھو. ایسا اگر تم کرو گے، کرو. کیوں؟ وذالک من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے. اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ کل میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دلوں کو صاف رکھو ہر ایک گندگی سے، دنیا کی لالچ سے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے جذبے سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے. تب جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم چلنے والے بنیں گے. ورنہ خالی پیلی نعرے لگانے سے کچھ ہونے والا نہیں. جو لگاتے ہیں نا، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی لگاتے ہیں، اس طرح لگانے سے کیا ہونے والا ہے. یہ ایک محنت ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرو. کتنے کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم پیغمبر ہیں. وہ دنیا میں آ کر کتنا بڑا کام کر کے چلے گئے، کیسے لوگوں کو انہوں نے پیدا کیا. ہمارے نبی نے سائنسدانوں کی طرح بڑے بڑے ایجادات نہیں کیے، بڑے بڑے ہاسپٹل نہیں بنائے، بڑے بڑے پلین نہیں بنائے چاند تک پہنچنے کا. وہ سب تو انسان خود کرتا ہے، اس کے لیے نبی کی ضرورت نہیں.
لیکن ہمارے نبی نے ابو بکر بنایا، عثمان بنایا، عمر بنایا، علی بنایا، عشر مبشرہ بنایا، صحابہ کی ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی، ایسی ٹیم تیار کی جن کے اوپر آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے کہ جن لوگوں نے 50 سال ایسی حکومت تھی، 600-700 سال ان کے صدقے میں مسلمانوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، آدھی دنیا پر، جن کے اوپر حکومت کرنے کو بھی لوگ نہیں چاہتے تھے، وہ آدھی دنیا پر حکومت کیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، سنت کو گلے سے لگایا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، میرا باپ مجھے تانے دیتا تھا کہ تو صبح میں جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے، شام میں آتے ایک اونٹ گم، ایک بکری گم، تو بولتے تھے عمر تو تیرا فیوچر کیسا ہوگا، تو آگے چل کے کیا ہوگا، تیرے کو بکریاں چرانے نہیں آتا، صبح جاتا ہے بکریاں 5 لے کے جاتا ہے، شام میں آتا ہے تو 4 رہتے ہیں، کہاں ایک بکری، کہاں ایک اونٹ چرانے میرے کو نہیں آتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، نبی کی تعلیم و تربیت میں نے لے لی، آج آدھی دنیا پر میری حکومت ہے۔ اللہ نے مجھے حکومت دی، اور ڈرتے تھے کہ کہیں دریا فرات میں کوئی بھوکا پیاسا، اگر بکری، اگر کتا بھی اگر بھوکا پیاسا رہ جائے، ڈر ہوتا ہے کہیں عمر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پوچھے کہ تیری حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا سو گیا، ایک بکری بھوکی سو گئی، وہ ڈرتے تھے۔ آج سچ بولتا ہوں میں، آج اگر کہا جائے کہ یہ تو بڑے بڑے ایجادات ہیں، یہ بڑے بڑے ایجادات ہیں، یہ چاہیے یا تمہیں عمر چاہیے، ابو بکر چاہیے، تو کیا بولیں گے لوگ؟ ہم کو یہ سب نہیں چاہیے، ہم کو ابو بکر چاہیے، عمر چاہیے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ آ جائیں، ان کی جیسی حکومت آ جائے تو انشاءاللہ کیا یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے ملک ترقی کرے گا۔ آج ملک کو ترقی کرنے کے لوگ کیا کچھ پاپل بیل رہے ہیں، کیا کچھ محنتیں کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے انجینئروں کو پیدا کر رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالروں کو پیدا کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اندر کا انسان نہیں ہے، یہ غلام بنے ہوئے پیسوں کے، لالچی ہیں یہ لوگ، تب جا کر کے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کو ترقی کرنا ہے تو انسانوں کو خود اپنے اندر سے غلامی کو ختم کرنا ہے، کس کو؟ جو اندر کی بد اخلاقیاں ان کو نکالنا ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی اپنے ملک کو ترقی نہیں دے سکتا، نہیں دلا سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ خالی روپیہ پیسہ روپیہ پیسہ روپیہ پیسہ ہی کرتے رہیں گے۔ یاتی علی الناس زمان شرفہم دینار و درہم، ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی عزت بس روپیہ پیسہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا اس کی عزت کریں گے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں کریں گے۔ یہ زمانہ آئے گا بول کے ہمارے نبی نے فرمایا۔ آج وہی زمانہ دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھا سا کپڑا پہن کر آیا اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہے، اور جو کپڑا پہن کے نہیں آیا اچھا سا اس کی عزت ہمارے پاس نہیں۔ جو کروڑ پتی ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، جو غریب ہے اس کی ہم عزت نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے دل میں کون بسا ہوا ہے؟ یہی مال بسا ہوا ہے، دولت بسی ہوئی ہے، ہم اس کے پجاری ہیں، غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں اندر سے۔ کس کے؟ پیسوں کے، لالچی ہیں ہم لوگ، تب جا کر کے ہم لوگ عزت صرف پیسے کے بنیاد پہ کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی کار میں آیا عزت کرتے ہیں، اگر وہی سائیکل میں آیا اس کی اتنی عزت نہیں ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو بھی ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو زیادہ کمانے والا ہو، اس کے اخلاق نہیں دیتے، اس کی تعلیم نہیں دیکھتے، وہ شریعت اور سنت پر کتنا چلتا ہے نہیں دیکھتے۔ اگر اپنی بہو کو لے کے آنا ہے، اپنے بیٹے کے لیے بہو لانا ہے، تب بھی ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اخلاق کو نہیں دیکھتے، اس کی تعلیم کو نہیں دیکھتے کہ شریعت اور سنت کو کتنا جانتے ہیں، اس کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ روپیہ، پیسہ، خاندان، اور اسی طرح حسن، جمال، یہ سب دیکھتے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان سب سے نکلنا ہے۔ ہم سب کو معلوم کرا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو خود بھی معلوم کریں۔ جب تک ہم اپنی تعلیم اور تربیت قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیم اور تربیت کے مطابق نہیں کریں گے، کچھ فائدہ نہیں۔ ہم ترقی کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی ہے، دلوں پر محنت کریں، اپنے دلوں کو چینج کریں۔ جو نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی. معاف کرنا میں زیادہ وقت لے لیا, مجھے صرف 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا, شاید میں 20 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا. تو عنوان کے مطابق میں نے کہا نا, پتہ نہیں میں نے صحیح آپ کے سامنے بات کہی ہے نہیں کہی ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ میں بات آئی جو عنوان مجھے دیا گیا کہ انسان کی آزادی کس میں ہے, پھر اس کی ترقی کس میں ہے. انسان کی آزادی اسی میں ہے کہ انسان اپنے اندر جس کا بھی وہ غلام بنا ہوا ہے اس سے وہ اپنے پہلے آزاد کرے. ملک کو جس طرح ظالموں سے آزاد کرتے ہیں نا, برٹش کو بھگا دیا, اسی طرح دلوں سے بھی ہم اپنے ظلم اور سخت دلی, بد اخلاقی جس کے ہم اور بہت سارے لالچ ہمارے دل میں, اس سے اپنے آپ کو آزادی دلائیں. تب جا کر ہم آزادی ہوں گے, تب جا کر ہم ترقی ہوگی, ہماری کامیابی ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کئی ہوئی باتیں, سنی ہوئی باتوں پہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب مہم چلائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے. گزشتہ سال 1.5 مہینے کا تھا, اب اس سال 3 مہینے کی مہم ہے. بڑی کیا کہتے ہیں ہمت کی ضرورت ہے, بڑے ہی جرت کی ضرورت ہے, اور بہت بڑے استقامت کی ضرورت ہے. وہ ایک بڑے اللہ والے نے کہا الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت لگاتار 18-19 سال سے اس پر ایک ٹارگٹ بنا کر کے چل رہے ہیں, یہ خود اس عمل کے مقبول ہونے کی علامت ہے. جس کے عمل کو اللہ قبول کرتے ہیں اس کو اس عمل کو بار بار کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اور یہ عمل وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑی ہوئی نسبت ہے. تو یہ اچھی محنت ہے. میں تو خوش ہوں اس جلسے میں آ کر کے میں بھی اس کا حصے دار بن گیا. میں شکریہ پھر سے ادا کرتا ہوں ہمارے جناب رفیع الدین صاحب قدولی صاحب کا بھی, اور ان کے جتنے بھی رفقا کار ہیں ان کی جو مدد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بھی کچھ بولنے کا آپ نے موقع دیا, باقی بولنے کرنے میں کچھ غلطی اللہ مجھے معاف فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.